الف لام را، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم آج 12ویں پارے کی آیات اور منتخب عنوانات اور موضوعات اس سے اکتساب علم کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ 12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہو رہا ہے اور ثلث سے کچھ پہلے سورہ یوسف اس کا آغاز ہوگا، اور یہ جو 3 صورتیں ہیں ہود اور یوسف جس میں بطور خاص شامل ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں، بلکہ اس سے قبل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 صورتیں مسلسل مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے بارے میں ہم گزشتہ چند روز سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے جو اہم مضامین ہیں اس میں توحید، معاد اور رسالت، اور سورہ ہود اس میں بطور خاص جو رسالت کا عنوان ہے اس کو بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ کی سرزمین میں ہیں اور بہت سے چیلنجز ہیں، اور قوم ایسی سرکش کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور یہاں پر ان مکی صورتوں میں مسلسل گزشتہ اقوام اور امتوں کے واقعات اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود میں تو یہ شدت اس قدر زیادہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عذاب کے بند ٹوٹنے ہی والے ہیں اور اللہ کی گرفت میں یہ لوگ آیا ہی چاہتے ہیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ہود پڑھتے تو کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوف کے اثرات ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کے مضامین نے بوڑھا کر دیا ہے، اس قدر شدت۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک طرف تو انذار ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مومن ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں کہ تم استقامت کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے گا، اسی طرح جس طرح نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے لوگ سرخرو ہوئے، جس طرح صالح کے ساتھی جو تھے وہ کامران ٹھہرے، جس طرح ہود کے لوگ جو تھے، اصحاب جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، جس طرح مدین کے شعیب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری تماثیل اس صورت میں بیان کرتے ہوئے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک روشن افق نمایاں کیا جا رہا ہے اس میں۔ اور اس کے ساتھ اسی پارے میں سورہ یوسف، میں اس پر حیران بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوں گے، کہ یک مکے کی سرزمین میں جن لوگوں کا انبیاء سابقہ پر یا کتب سماوی پر کوئی کسی قسم کا یقین ہی نہیں تھا، ان کو سورہ یوسف سنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو ناظرین، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں بھی اس چیز کی طرف توجہ کی تھی، اور آج پھر یہ امر ہماری لپیٹ میں ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک کنیکشن تھا۔ مکہ والے جو تھے یہ تو نہ مرنے کے بعد کسی اور زندگی کا تصور رکھتے تھے، اور نہ موت کے بعد کسی احتساب کا ان کو کھٹکا تھا، اور نہ کسی علیم و قدیر خدا کی ان کے ہاں گنجائش تھی، اور نہ نبوت و الہام ان کے ہاں کوئی وزن رکھتے تھے۔ یہ شرک کی بدترین شکل جو تھی یہ وہ ان پر غالب تھی۔ لیکن مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب تھا، یہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جن کو یہود کہتے ہیں، اور یہود یہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں بہت زیادہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، حضرت ہارون کی اولاد بھی تھی، جو اس امر سے آگاہ تھے کہ پیغمبر آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کا ورود مسعود ایک نہ ایک دن اس سرزمین پر ہونا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اور جان چکے ہیں اور آئندہ بھی جانیں گے کہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جو ربط کا ایک ذریعہ تھا وہ تجارتی قافلے تھے۔ مدینہ والے ہمیشہ مکہ والوں کے تجارتی قافلوں کو کچھ دن اپنے ہاں ٹھہراتے تھے، اس لیے کہ جو شاہراہ تجارت تھی اس دور کی، جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی، یہ مدینہ کے قریب بدر سے ہو کے جاتی تھی،
اور بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ کے بہت قریب تھا، تو یہ ایک تعلق اور ایک واسطہ تھا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا، اور آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مدینہ والوں کو، یہود کو، اس بات کی بھی بڑی ٹو رہتی تھی کہ وہ پیغمبر آخر الزماں جس کی ولادت اور ورود مسعود اور جس کے ظہور کا زمانہ آیا ہی چاہتا ہے، تو ارد گرد علاقوں میں مختلف قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس وہ کلیکٹ کرتے تھے اور پھر اس پر اپنی میٹنگز اس کا ارینج کرتے تھے اور اس پر اپنا رد عمل دیتے تھے۔ انہیں مکہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ورود مسعود اور ظہور قدسی اور آپ کے اعلان نبوت کا علم ہوا، تو انہوں نے مکے والوں سے کہا کہ اپنے اس پیغمبر سے پوچھو، اور اگر یہ پیغمبر ہے تو پھر اس کو یہ بتائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل یہ بنیادی طور پر تو فلسطین، اور فلسطین میں بھی وہ علاقہ جو آج کل شرق اردن کہلاتا ہے، وہاں قیام فرما تھے، لیکن پھر بعد میں یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال تھا کہ بنیادی علاقہ ان کا فلسطین تھا، شرق اردن تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ یوسف میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ لوگ مصر میں کس طرح آئے؟ یہ سوال نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے مشرکین مکہ نے رکھا، اور پھر قرآن پاک کی یہ عظیم صورت جو اپنے اسلوب بیان اور طرز کے اعتبار سے اور اپنے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کا جو جوبن اور شباب اس میں نظر آتا ہے، وہ ہمیں قرآن پاک کی دوسرے مختلف مقامات پر شاید بہت کم نظر آتا ہو۔ اس تناظر میں یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اس میں جو جمالیات کا اور حسن کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت کے مضامین کے ذریعے وہاں ایک ہمت اور ایک تیقن بھی عطا ہوا کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں اور ان کی قوم نے کیا کیا، ان کو کنویں میں پھینکا، وہ بازار میں بکے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ کا حکم تو پھر ہر چیز پر غالب ہے، اور بالآخر ایک دن آپ بھی عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کی منزلیں طے کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کے ہاتھوں، آپ کی قیادت میں اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ ناظرین، 12ویں پارے کے یہ اہم مضامین جس میں سورہ ہود اور سورہ ہود کے اندر بہت سے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر، اور پھر انذار اور تبشیر اور تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ، اور پھر سورہ یوسف کا حسن اور گداز بھرا لہجہ، آج ہم ان ساری چیزوں سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت نامور اور معتبر علمی شخصیات موجود ہیں۔ اولین جو ہمارے مہمان اپنی نشست پہ تشریف فرما ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی، بہت معروف اور معتبر سکالر ہیں، صوفی منش ہیں، اور بہت سے کارہائے نمایاں آپ کے کریڈٹ میں ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں نیشنل مشائخ کونسل کے، اور سجادہ نشین ہیں گھڑی شریف کے۔ ہمارے دوسرے مہمان جن سے آپ از حد مانوس پہلے بھی ہیں اور ان پروگرامز کی وساطت سے اور زیادہ ہو چکے ہیں، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، بڑے عالی قدر خطیب ہیں، اور پھر زبان و بیان پر بڑا ملکہ ہے، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دنیا نعت کا ایک عظیم نام الحاج محمد شہباز قمر فریدی۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم المقیت، مخلوق کو روزی پہنچانے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی المقیت کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ جی حضرت، سورہ ہود، اور اس کا میں چاہوں گا کہ آیت 7 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ زبردست قدرت الہی اور شاہکار قدرت جناب،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ قبلہ بخاری صاحب، آپ نے یاد فرمایا اور آیہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا حکم فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى الی العرش، پھر عرش کی طرف وہ مستوی ہو گیا. اس کا جو ترجمہ ہے علماء سے جو ہم سنتے رہتے ہیں، ترجموں میں جو قرآن مجید جو ترجمے والے ہیں ان میں پڑھتے رہتے ہیں، تفاسیر میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. صوفیہ کے کچھ اور نقطہ نظر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز بنانا چاہتا ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہہ کے اس کو پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ 6 دن کی تو خاصا ٹائم ہے 6 دنوں کا، تو یہ کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اصل میں خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں. سبحان اللہ. اصل اس میں بات کچھ اور بیان ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جو وہ اس وقت جب وہ کنز مخفی تھا اور کائنات کی کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آئی تھی، سبحان اللہ، تو اس سے محبت ہوئی کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں. فأحببت ان اعرف، سبحان اللہ، مجھے محبت ہوگی کہ میں اپنا تعارف کروں، پہچانا جاؤں. تو اس نے پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ دفعتاً وہ اللہ سے پھر وہ ایک شکل میں آ جائے، ایک جسم میں آ جائے، اس کا ظہور کا آخر ایک کوئی طریقہ کار ہوگا نا. تو اس کے وہ 6 مراتب تھے جس میں اس نے اپنا ظہور. واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اس 6 سے مراد وہ 6 مراتب ہیں. سبحان اللہ. اس میں ایک مرتبہ پہلے احدیت ہے، واہ، پھر وحدت ہے، سبحان اللہ، پھر واحدیت ہے، سبحان اللہ، اور پھر عالم مثال ہے، پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم اجسام ہے. یہ 6 مراتب ہیں. یہ 6 دن نہیں ہے، 6 مراتب ہیں. جی، یہ مراتب 6 ہیں کہ جن میں اس ذات نے اپنا ظہور فرمایا، اور پھر وہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جب ظہور فرمایا تو ان مراتب 6 کے ذریعے ظہور فرمایا. سبحان اللہ. آیت 8، عذاب الہی کا مذاق اڑانا، ما کانوا بہ یستہزئون، یہ کس قدر خطرناک اور حرکت امیز ان کا طرز عمل اور رویہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ صاحب نے صوفیہ کے حوالے سے موقف پیش کر دیا ہے. ظاہر ہے وہ صوفی آدمی ہیں، وہ صوفیہ کی ترجمانی کریں گے. عالم صوفی ہیں، صوفیہ کے حوالے سے موقف آ گیا، بس وہ صوفیہ تو پھر نچوڑ پیش کرتے ہیں. آپ نے جو آیت نمبر 8 کہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ایک عادت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں ڈراتے اور انہیں کہتے کہ عذاب آئے گا تمہیں، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عذاب تو ایک وقت پہ دیتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس عذاب الہی سے ڈرتے، وہ کہتے کس چیز نے روکا ہوا ہے عذاب کو؟ اگر عذاب نے آنا ہوتا تو آ نہ گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم حکمت کے تحت اگر عذاب کو تھوڑی سی تاخیر کر دیں اور تم اس چکر میں پڑ جاتے ہو کس نے روکا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھنا، تمہیں مہلت دے رہے ہیں، ابھی سے سدھر جاؤ، اور جب عذاب آ گیا تو پھر کچھ بھی کرو گے عذاب ٹلے گا نہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر انسان کو مہلت ملتی ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے کہ میرا تو کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں ہے. خوش قسمت بندہ وہ ہے جو مہلت کو غنیمت سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کرے، التجا کرے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے. اور اصل میں یہ آیت کریمہ اس بات سے بھی خبردار کر رہی ہے کہ ہر وقت بندے کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، تب بھی وہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور اہل ایمان کو تو ڈر زیادہ ہوتا ہے، کافروں کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس لیے ان کے اجڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اجڑے ہوئے ہیں. اصل تو جن کے پاس ایمان، تقوی، طہارت کی دولت ہے، ان کو حفاظت کرنے کے لیے زیادہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور ویسے بھی قرآن مجید ہم پڑھیں، احادیث دیکھیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے.
یہ خوف خدا ہونے کے لیے کوئی مجرم ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کا جتنا مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا، یعنی خشیت الہی اسی کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام بھی میرا ہے اور اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں مصطفیٰ کریم ہوں۔ تو اپنی امت کو یہ درس دیا کہ یہ خوف خدا نعمت ہے۔ حضرت سری سکتی ایک بزرگ گزرے ہیں اور یہ تقریباً غالباً 80 سال انہوں نے رات کو سو کر کے نہیں دیکھا، اللہ کی عبادت میں رہتے، اور جب صبح کو اٹھتے تو بار بار شیشہ دیکھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ بار بار شیشہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں اپنا منہ چیک کرتا ہوں کہیں میرا منہ بگڑ تو نہیں گیا بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید میں بندگان خدا کی جو شان و شوکت ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ساری رات عبادت کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مزہ آ گیا نا بندگی کا، ان کی عبادت کی گواہی میں دیتا ہوں اور یہ ساری نیکیاں کر کے بھی صبح اٹھ کے کہتے ہیں یار دعا کریں اللہ ہمیں بخش دے ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ سب کچھ کر کے پھر ڈرنا یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے، اور جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ کرتے کچھ نہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا تو سارا معاملہ ٹھیک ہے، ہمارا تو سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کا شعر یاد آ گیا جی آپ پڑھ دیں راتی شعر۔ زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی دھوندے فجری اوگن ہار سدیندے تے سب تھی نیویں ہوندے۔ اور میں یہاں پر عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہم تو جی عاشق رسول ہیں، ہمیں تو ہونا ہی کچھ نہیں۔ جس عشق رسول میں خدا کا خوف نہیں ہے شرم آنی چاہیے ان کو عاشق رسول کہلاتے ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا پکڑی گئی ہے اور ایک بندہ چھوڑ دیا گیا ہے تو میں سمجھوں گا میں ہوں۔ مفتی صاحب ایک مختصر بریک لینی ہے مجھے کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ناظرین یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ کلام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ مفتی صاحب آپ اپنی گفتگو جہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور اشرف بشرہ کا نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ساری مخلوق چھوٹ گئی ہے اور ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو فرماتے ہیں میں سمجھوں گا میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے پکڑے گئے ہیں اور ایک چھوٹ گیا ہے تو میں سمجھوں گا میں ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ اعلان ہو کہ سارے پکڑے گئے اور ایک چھوٹ گیا ہے تو میں سمجھوں گا مجھ پر اللہ نے فضل کیا ہے، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے چھوٹ گئے اور ایک پکڑا گئے تو میں سمجھوں گا اس میں کمزور بندہ میں ہی تھا مال کے لحاظ سے۔ ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات ہے، اتنے لوگ جن کا کردار حضور کی صحبت کے نور میں دھلا ہوا تھا وہ اس طرح ڈرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، حالانکہ انہوں نے آقا سے جنت خریدی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا جس کی قبر اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، روتا ہوں کہ میری قبر کو اللہ اچھا کر دے۔ ایک بات عرض کروں گا، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اگر آپ نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کہتا، کیونکہ آپ کا نام کا وظیفہ ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ میں علی تیاری نہیں کر سکا۔ جب ان نبی پاک علیہ السلام کے برگزیدہ صحابہ میں اتنا خوف پایا جاتا ہے، میں اپنے ناظرین سے اس پروگرام کی وساطت سے کہوں گا عشق رسول کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ مفتی صاحب جن کو بشارتیں ملی ہوئی ہیں، جن کو بشارتیں اور قرآن جن کی عظمتوں کا گواہ ہے، میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ غلط قسم کے دھوکوں میں اور غلط قسم کے اشعار اور جاہلوں کے کہنے پر نہ لگیں۔ عشق رسول آخرت سے بے نیازی کا نام نہیں، عشق رسول خوف خدا کے ساتھ آخرت کے لیے تیاری کا نام ہے۔ خواجہ صاحب من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، آیت 15 نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنے کا انجام۔ جناب والا میں اس پہ کچھ عرض کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پہلی گفتگو میں نے کی ہے اس میں ایک لفظ ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، واہ، اس کا عرش پانی پر، پانی پر ہے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا عرش اور پانی پہ یہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے عرش وہ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جو قیام گاہ ہے، تکیہ گاہ ہے، جہاں وہ اس کا جیسے اس کو زیبا ہے اسی طرح وہ وہاں رہتا ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، واہ،
مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، سبحان اللہ، تو اس کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہے۔ سبحان اللہ، اور الالماء اس لیے کہا گیا کہ یہ مومن جو ہے اس کی جو تخلیق ہے پانی کے ایک قطرے سے بنی ہوئی ہے، اور یہ پانی کے ایک قطرے سے بنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ لا یسونی سمائی ولا ارضی ولیکن یسونی قلب عبد المومن، بندہ مومن کا دل میں سما سکتا ہوں اور کسی چیز میں نہیں سما سکتا۔ ایک بات تو یہ، دوسری جو آپ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بلا مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا خوف، اللہ کے جو خشیت الہی ہے، یہ بالکل بجا فرمایا انہوں نے۔ میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس خشیت سے مراد، اس خوف سے مراد کیا ہے؟ وہ خوف ہے کیا؟ وہ خشیت ہے کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، کنا اذا اشتد الحرب اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میدان جنگ میں جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو دشمن کا خوف ہوتا تھا، تو اس وقت ہم کیا کہتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی ذات کو اپنے درمیان اور دشمن کے درمیان لے آتے تھے۔ یہ خشیت ہے، یہ خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف بھی یہی ہے کہ جب تم پر دشمن حملہ کرے، شیطان حملہ کرے، نفس تم پر حملہ کرے، تو اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ۔ تو یہ ہے خشیت کا معنی، کہ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، جب میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا اس سے پہلے میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ سبحان یہ ان کی نگاہ کا کمال تھا۔ اب اسی طرح کی حکیمانہ بات اس آیت کے حوالے سے جو آیت نمبر 15 ہے، جی نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب، من کان یرید الحیات الدنیا۔ جی دیکھیے، دنیا کے حوالے سے ایک پایا جاتا ہے کہ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی کو بیچ دیتا ہے اور دنیا خرید کر لیتا ہے۔ حضرت علامہ حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس کو تکلیف ہو گئی، پیٹ کی تکلیف ہو گئی، اس کی ہوا بند ہو گئی، بہت چارے کیے، بہت علاج معالجے کیے، اس کو افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر ایک درویش نے کہا، اس تک جب پہنچی بات تو اس نے اس کے کہا، اس کے سینے ہاتھ پہ، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو اس نے کہا، میں اپنی ساری شاہی آپ کے ملک کرتا ہوں، کیونکہ میں تو مر جانا تھا، تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تیرے لیے یہ قابل غور بات ہے کہ تو جس پہ ناز کرتا ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو دنیا کی جو قیمت ہے وہ کوئی قیمت نہیں ہے، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بیچ کر دنیا خرید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آیت 37 اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم، اور پھر طوفان نوح، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جناب جی، میں یہ آیت نمبر 15 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نیک کام بندہ کوئی بھی کرے تو اس میں نیت ہونی چاہیے آخرت کی۔ کسی بھی نیک کام اور کسی بھی اچھے کام کی وجہ سے وہ دنیا کے معاملات کو مد نظر نہ رکھے، ورنہ قرآن کی اس آیت میں بتا دیا نہیں، گیا۔ ہم تو بہت سے نیک کام کرتے ہیں ذرا دنیاوی طور ٹپے کے لیے بھی، تو وہ قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیاوی معاملے کے لیے کرے گا اس کو سارا اجر میں ادھر ہی دے کے فارغ کر دوں گا۔ اسی لیے میں حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو انہیں کہا جائے گا سم تم و صلی تم و تصدق تم و جہاد تم و قرا تم، کہ تم نے روزے بھی رکھے، تم نے نماز بھی پڑھی، تم نے صدقہ خیرات بھی کیا، تم نے جہاد بھی کیا، اور تم نے قرآن کی تلاوت بھی بڑے زور شور سے کی، اور تمہارا ذوق یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا مجاہد ہے، کتنا سخی ہے، کتنا قاری ہے۔ تو دنیا نے کہہ دیا تھا میری بارگاہ سے اجر کیا لیتے ہو؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے کی نیت دنیا کی تلاش کی ہو تو اللہ تعالیٰ، جس بندے کی نیت یہ ہو آخرت کی تلاش کی، تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے سارے معاملات کو سنوار دیتا ہے، اور دنیا خود بخود اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اور جس کی نیت
آخرت کی نہ ہو بلکہ دنیا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں فقر رکھ دیتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے اور اس کے معاملات کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور دنیا سے ملنا اتنا ہی ہے اسے جتنا اس کے اللہ نے لکھا ہوا۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وقت اگرچہ کم ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ تو کوزے میں بند کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ ایک تو جس طرح وہ سوال کیا گیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے حوالے سے، میں 3 شعر اپنے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کی عرض کروں گا۔ ان کی بڑی معروف اور مقبول یہ نعت ہے، وہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ، واہ سبحان اللہ، وہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا یہ جوہر دار کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو حضور مولا کائنات کی جو تلوار تھی اس میں ایک جوہر تھا کہ وہ جب چلتی تھی تو دیکھ کر چلتی تھی کہ اس کی پشت سے کوئی ماننے والا تو پیدا نہیں ہوگا، اگر ماننے والا پیدا ہونے والا ہو تو اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ واہ واہ، یہ کمال تھا اس تلوار، واہ کیا کہنے، اس تلوار کیا میں۔ کہنے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جناب۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جو ہیں اور ہمارا یہ جو سلسلہ اور سکول آف تھاٹ ہے، اس کا تو اعزاز اور امتیاز یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں ان کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں ان کا۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ سورۃ یوسف جس کو احسن القصص فرمایا گیا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور سارا واقعہ جو ہے جو شاید اس وقت وہ بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس شاک نے اس احسن القصص کے حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ عارف جامی، آپ فرماتے ہیں بس دل کشست قصہ خوباں زامیاں، کہ بڑا دلکش ہے خوبصورت لوگوں کا قصہ، اور سرکار آپ ان میں سے تو یوسفی قصہ تو احسن القصص، آپ ہی یوسف ہیں اور آپ کا قصہ ہی احسن القصص ہے۔ تو یوسفی و قصہ ہے تو احسن القصص، احسن القصص، سبحان اللہ۔ اور حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا، مدینہ شریف سے حاضر ہو کر بھی آیا ہوں تو وہاں مجھے یہ شعر اکثر یاد آتا رہا تھا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب۔ واہ واہ واہ، وہاں تو یوسفستان ہے ایک ایک گوشہ۔ اور حضرت خواجہ محمد یار، اور یہ زمین پر کوئی اور بھی اس طرح کا شعر تھا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے حسن یوسف کو اور حضور کے حسن کے حوالے سے ایک خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا ماہ یوسف ایک چاند تھے، اور اس کا بھی ایک مشرق بھی ہوتا ہے ایک مغرب بھی ہوتا ہے۔ واہ، اس کا مشرق کیا تھا؟ مشرقش بدھ چاہے کنعان کسے، اس کا مشرق تو تھا کنعان کا کنواں جس سے نکلے تو حسن رجن دیا دمہ پر، ہاں 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 ہاں، اور وہ اس کا مشرق تھا۔ واہ واہ اور آخر آمد مغربش، پھر اس کا مغرب کیا ہوا؟ وہ چاہے زنخدان کسے، کہ ٹھوڑی میں جو چاہے زنخدان ہوتا ہے وہ سارا یوسف تو اسی میں گم ہو گیا۔ واہ 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 واہ، تو اس نے یوسف تو خیرات لیتا ہے، وہ کلہم من رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفم من البحر، اور آپ کی باتیں تو اتنی میٹھی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں، لیکن وہ ایک کالر جو تھا اس نے آپ سے بھی کچھ درخواست کی تھی، اس نے کہا کہ ہر چند کے یوسف تھا تو، ہر چند کے یوسف تھا میں بازار وفا میں، جی افسوس یہی ہے مجھے تو نے نہ خریدا۔ جی مفتی صاحب آگے اس پر کچھ آپ کہنا چاہیں؟ اور آگے آئے تھے 36 و دخل معہ السجن فتیان، اور قیدیوں کا خواب اور تعبیر یوسفی اور خواب کے احکام۔ اصل میں جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس عنوان کے لیے آپ کے پاس اب وقت بھی نہیں ہے، اس کو کل تب کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ اچھا، آج کل ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، جب ہم کسی بزرگ کا کوئی واقعہ بیان کریں
تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی قصہ خواں لوگ ہیں، قصہ خواں لوگ ہیں، ان کو کم از کم قرآن تو پڑھ لینا چاہیے، نبیوں کی باتیں کریں، قصے بھی ہیں اور آسن القصص بھی آسن ہیں۔ القصد بھی۔ اب جب ہمارا خالق مالک ہو کر نبیوں کے قصے بیان فرما رہا ہے، تو وہ خالق ہو کر اپنے بندوں کے قصے بیان فرمائے، تو ہم نوکر ہو کر اپنے آقاؤں کے قصے نہیں بیان کر سکتے؟ اور ایک قصہ خوانی کو جہالت کہنا بذات خود جہالت ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو آسن القصص کہا گیا۔ شارٹ کٹ بات ہے جو خواجہ صاحب نے کہہ دی ہے، بات یہ ہے حسین لوگوں کی یادیں بھی حسین ہوتی ہیں۔ واہ۔ اگر جناب یوسف کا قصہ حسین ہے، کسی محفل میں ولادت مصطفیٰ کا قصہ سبحان چل جائے اللہ، تو وہ سبحان اللہ، محفل مصطفیٰ میلاد سبحان مصطفیٰ اللہ، کتنا حسین ہوگی، سبحان کیونکہ نسبت تو حضور کی وجہ سے ہوتی سبحان ہے۔ اللہ۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی ہے مفسرین نے کہ اس کو آسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بھائیوں نے جناب یوسف پہ کتنا زیادتی کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور پھر بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہ لیا، واہ۔ تو اللہ نے اسے آسن القصص کہا کہ دیکھو میرے نبی کا حوصلہ۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر اتنا حسین ہے تو جتنا دشمنوں کو میرے آقا نے معاف کیا ہے، ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے دشمنوں کو دعا دینا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور اس پر ایک بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں، جب طائف کے میدان میں رسول اللہ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، وجود مبارک زخمی ہوا، صحابہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ قاضی یاز کہتے ہیں پتھر مارنے والوں کے لیے دعا ہے تو نوکروں کے لیے مصطفیٰ کا مزاج کیا؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ آج کے مضامین اور موضوعات ان میں علمی پیرایابی ان کا اپنی جگہ، لیکن بطور خاص خواجہ صاحب نے ان موضوعات میں جو صوفیانہ تعبیرات اور تشریحات پیش کیں، اور اس اعتبار سے خواجہ صاحب کا تخصص اور امتیاز بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ تصوف اور اس کی ترویج اور فروغ کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات کے حامل ہیں، اور جو احیاء ہے خانقاہی سسٹم کا، اس کے لیے ان کی گراں قدر قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں محض انتظامی نوعیت کی نہیں ہیں، علمی بھی ہیں۔ اور میں مفتی اقبال چشتی صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سے جامع علمی نکات آج ہمیں عطا کیے، اور سورہ یوسف اس کے بہت سے مضامین ابھی تشنا ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے اکتساب فیض کریں گے، اکتساب علم کریں گے، اور پھر اس میں جو جمالیات کے پہلو ہیں اور اس سے پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی عظمت اور آپ کی رفعت، اس کے عنوان جو ہمیں عطا ہوتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات ملے گی۔ الحاج محمد شہباز قمر فریدی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون؟ لاکھ پردوں میں تو ہے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوہ
میں کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے، کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے۔ جسم کہتا ہے جان ہے تو، اور جان کہتی ہے جان جا تو ہے، جان کہتی ہے جان جا تو ہے، دوسرا کون؟ نہ مقام نہ لامقام کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ مہر راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں